بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نفس تو اندھا، گونگا، بہرا، مخبوط الحواس اور اپنے پروردگار سے ناواقف اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ بس ہمیشہ مجاہدوں اور ریاضتوں سے اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس کی زبان بولنے لگے گی اور اس کے کان سننے لگیں گے اور اس کا خبط اور اللہ تعالیٰ سے دشمنی اور جہالت زائل ہو جائے گی، اور یہ نفس رسیوں اور مردان خدا کی صحبت اور ہمیشگی اور ساعت بہ ساعت اور روز بروز اور سال بہ سال اس میں قائم رہنے کا محتاج ہے۔ یہ صرف ایک ساعت اور ایک دن اور ایک مہینے کے مجاہدے سے حاصل نہ ہوگا۔ اس کو بھوک کے کوڑوں سے مار، اس نفس کو اس کے حصے سے روک اور اس کا حق اور اس کو پوری طور سے دے تو اس پر حملہ کر۔ اس کی تلوار لکڑی کی ہے نہ کہ لوہے کی، ان کی باتیں ہی باتیں ہیں، کام کچھ بھی نہیں، صرف جھوٹ ہے، سچ کا پتہ ہی نہیں۔ اس کا وعدہ ہے، وفا نہیں، وہ دوستی کا نام بھی نہیں جانتا، بغیر دولت کے گھومتا ہے۔ ابلیس جو کہ اس کا سردار ہے، سچے مسلمانوں پر عداوت و مخالفت میں کوئی طاقت و قوت نہیں، تو پھر نفس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ گمان نہ کر کہ شیطان ملعون جنت میں اپنی قوت سے گیا اور اس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس پر قوت دی اور اس کو سبب بنایا نہ کہ اصل۔ اے کم عقل، تو کسی مصیبت کے وجہ سے جس میں تجھے اللہ تعالیٰ مبتلا فرمائے اس کے دروازے سے نہ بھاگ، کیونکہ وہ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ جاننے اور پہچاننے والا ہے۔ وہ کسی فائدہ اور حکمت کے لیے تیرا امتحان لیا کرتا ہے۔ جب وہ تیرا کسی بلا کے ساتھ تیرا امتحان لے، بس اس پر ثابت قدم رہ اور اپنے گناہوں کی طرف رجوع کر اور استغفار کر، توبہ زیادہ کر اور اس پر صبر کر اور ثابت قدمی کی درخواست کرتا رہ۔ اس کے سامنے کھڑا رہ اور اس کے دامن رحمت سے لپٹ جا اور اس کی رفع کرنے اور اس کی مصلحت بیان فرمانے کی اس سے دعا مانگا کرو۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے شیخ کامل کی صحبت اختیار کر جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور علم خداوندی کو جاننے والا ہو، اور وہ تجھے علم پڑھائے اور ادب سکھائے اور تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے واقف کر دے۔ مرید کو دستگیر اور رہبر اور رہنما کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ وہ ایسے جنگل میں ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ اژدہے اور بچھو ہیں اور طرح طرح کے آفات، پیاس اور ہلاک کرنے والے درندے ہیں۔ بس وہ شیخ کامل دستگیر اس کو ان آفات سے بچائے گا اور اس کو پانی اور پھلدار درختوں کی جگہ بتاتا رہے گا۔ جب مرید بغیر رہنما اور شیخ کامل کا ہوگا تو درندوں اور سانپ اور بچھوؤں اور آفات سے بھرے ہوئے جنگل میں چلے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اے دنیا کے راستے کے مسافر، تو قافلہ اور رہنما اور رفیقوں سے جدا نہ ہو، ورنہ تیرا مال اور جان سب چلے جائیں گے۔ اور آخرت کے راستے کے مسافر تو پہلے ہمیشہ مرشد کامل کے ساتھ رہ، وہ تجھے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ تو اس سے راستے میں اس کی خدمت کرتا رہ، اس کے ساتھ حسن ادب سے پیش آ اور اس کی رائے سے علیحدہ نہ ہو۔ وہ تجھے علم سکھائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے گا۔ پھر وہ تیری شرافت و صداقت اور دانائی دیکھ کر راستے میں تجھے اپنا قائم مقام بنا دے گا، تجھے راستے میں امیر اور راستے میں چلنے والوں کا حاکم بنا دے گا، اور اپنے شکر کا تجھے خلیفہ اور جانشین مقرر کرے گا، اور اپنے لشکر کا تجھے خلیفہ اور جانشین مقرر کرے گا۔ بس تو اس حالت پر رہے گا یہاں تک کہ وہ مرشد کامل تجھے سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تک لائے گا۔
اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر دے گا، بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں تجھ سے ٹھنڈی ہوں گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے قلوب و احوال اور معنی پر اپنا نائب بنا دیں گے۔ بس تو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان قاصد اور سفیر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام اور خادم بن کر رہے گا، مخلوق اور خالق کی طرف آمد و رفت کرے گا، کبھی مخلوق کی طرف اور کبھی خالق کی طرف۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو محض خلوت نشینی اور آرزو سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایسی چیز سے حاصل ہوتی ہے جو کہ سینوں میں جگہ پائے ہوئے ہے اور عمل نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ اولیاء اللہ تمام قبیلوں میں منتخب اور لاکھوں کروڑوں میں آخر دم تک ایک دو ہی ہوتے ہیں جو کہ کلام خداوندی کو اپنے دلوں اور معنی سے سنتے ہیں اور اس سننے کو اپنے اعضاء کے اعمال سے سچا کر دکھاتے ہیں۔ اے جاہلو، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور صدیقین اور سلف صالحین کے طریقے پر چلو اور ان کے تمام اقوال و افعال میں ان کی پیروی کرو اور منافقین کے راستے پر نہ چلو جو کہ دنیا کے طالب اور آخرت سے منہ پھیرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دینے والے ہیں۔ جس راستے پر کے نیک بندے چلے تھے، یہ منافق دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف چلے، کاہلوں کا راستہ تلاش کر ان پر چلے، اور صحیح راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تھا جس پر بزرگان دین چلے تھے، اس راستے پر نہ چلے۔ پیران پیر سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، یہ لوگ جن سے تو آج دنیا کے لیے ملتا ہے، کل قیامت کے دن تجھے نظر ہی نہ آئیں گے۔ تمہارے درمیان دوستی اور محبت ختم کر دی جائے گی، تیرے اور تیرے برے ہم نشینوں کے درمیان میں کہ جن سے تو نے اللہ تعالیٰ کے خلاف دوستی کی تھی قطع کر دی جائے گی۔ اور اگر تجھے مخلوق کی دوستی کے بغیر چارہ نہیں، بس تو پرہیزگاروں، زاہدوں اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے علماء سے دوستی اور محبت کر جو کہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے ہیں اور اس کے طالب و مطلوب ہیں۔ اس طرح کے لوگ سے میل جول رکھ جو تجھ سے خلق کو لے اور تجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور گمراہی تجھ سے لے اور تجھے سیدھے راستے پر بٹھا دے، جو کہ تیری آنکھوں پر دنیا سے پٹی باندھے، پھر اس کو آخرت پر لے جا کر کھول دے اور تیرے سامنے سے دنیا کا طبق علیحدہ کر دے اور اس کے بدلے میں آخرت کا طبق رکھ دے۔ ننگے پاؤں ہونا تجھ سے دور کر دے اور اس کے بدلے میں تجھے جرابیں عطا کر دے، تجھ سے اژدہوں اور بچھوؤں اور درندوں کے درمیان میں سے کھڑا کر کے امن اور راحت اور سنہری جگہ پر بٹھا دے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے میل جول رکھ کہ جن میں یہ صفات موجود ہوں، اور ان کی نصیحت اور ان کی امر و نہی کو قبول کر۔ ایسی حالت میں تجھے بہت جلد دنیا ہی میں بھلائی حاصل ہو جائے گی، آخرت کا انتظار ہی نہ کرنا پڑے گا۔ بہادری ایک ساتھ صبر ہی کا تو نام ہے، استقلال سے کام لے، تجھ سے کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا، اور تیری ضرورت بھی ہے تو زنبیل خرید اور عمل کے دروازے پر بیٹھ جا۔ اگر تیری مقدر میں کوئی کام ہے تو قریب ہے کہ تو کام پر لگ جائے گا۔ تو سبب کو اس کا حق ادا کر اور بھروسہ کر کے عمل کے دروازے پر بیٹھ جا۔ بس اگر وہاں سے دوسرے مردوں کو لے جائیں اور تجھے نہ لے جائیں تو پھر اپنی جگہ سے نہ ہٹ، یہاں تک کہ تجھے ہر ایک سے مکمل نا امیدی ہو جائے کہ اب تجھے کوئی کام پر نہ بلائے گا۔ اس وقت تو اپنے نفس کو توکل کے سمندر میں ڈال دے کہ اسباب اور اسباب کے پیدا کرنے والے دونوں کا جامع بن جائے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لا کر تدبیر سے بالکل غافل نہ ہو، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن سبب کی تلاش ضروری ہے۔
تو اپنے استاذ کے سامنے حسن ادب اختیار کر اور تیری خاموشی تیرے بولنے سے زائد ہو، کیونکہ ایسا کرنا تیری تعلیم کا اور استاذ کے دل میں تیری نزدیکی کا سبب بن جائے گا۔ حسن ادب تجھے مخرب بنا دے گا اور بے ادبی تجھے دور پھینک دے گی۔ تو حسن ادب کس طرح کر سکتا ہے حالانکہ تو با ادب لوگوں سے ملا ہی نہیں ہے؟ تجھے علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے جبکہ تو اپنے پڑھانے والے سے راضی ہی نہیں ہے اور اس کے متعلق تیرا حسن زن ہی درست نہیں ہے؟ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 18 شعبان المعظم 545 ہجری کو بوقت صبح جمعۃ المبارک کے دن یہ خطبہ مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔